أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ولقد جاء أشراطها. سیرت ختم مرتبت اس سلسلے کا، بلکہ اس بابرکت سلسلے کا 14واں سال اور تقریر کا نمبر 201/12/8، یعنی مجموعی اعتبار سے الحمدللہ آج کی یہ تقریر تیسری صدی میں داخل ہو گئی. 200 تقریریں گزشتہ منگل کو مکمل ہو کر آج 201 نمبر کی تقریر موجودہ سال میں بھی 12ویں گفتگو اور خاص پیغمبر کے حج کے حوالے سے 8ویں تقریر. اندازہ یہی ہے کہ پیغمبر کے حج کا بیان بھی شاید 10 تقاریر تک چلا جائے. ویسے میری پوری کوشش ہوگی کہ 9 تقاریر میں حج کا بیان مکمل ہو جائے. پیغمبر کے حج کا بیان اس ایک فنی دشواری کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹیکنیکل پرابلم، کہ حج کا بیان بغیر مسائل کے ہو نہیں پاتا. پیغمبر کی نماز اگر بیان کی جا رہی ہوتی تو اس میں پھر بھی ہم کو یہ ایک آسانی ہوتی کہ عام طور پہ لوگ مسائل نماز سے واقف ہوتے تو خالی ہلکے ہلکے اشارے بھی کیے جاتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن حج کے حوالے سے یہی دشواری ہے، بلکہ دوہری دشواری، کہ ایک تو حج کر کے آنے والے بھی سارے مسائل حج سے پہلی دفعہ میں واقف نہیں ہوتے، تو جن کو معلوم ہے ان کے لیے بھی مشکل، یعنی مسائل ویسے ہی مشکل، اور پیغمبر کا حج ان مسائل کے حوالے سے ایک دوہری پریشانی. لیکن الحمدللہ یہ مرحلہ گزر چکا، اب ہم اس سے فارغ ہو چکے. اب تاریخ کے کچھ سیدھے سادے واقعات، اور اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اسلامی سال کے 11ویں مہینے میں، جسے ذی قعدہ کا مہینہ کہا جاتا، 4 دن ختم ہونے میں باقی تھے جب مدینے سے نکلا، اور اسلامی سال کا 12واں مہینہ جو حج کا مہینہ کہلاتا ذی الحجہ، اس کے 4 دن ہو چکے تھے جب مکے میں داخل ہوئے. 8 دن کا سفر بنتا ہے. 26 ذی قعدہ کو چلے ہیں، 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 4 تقاریر گزر چکی ہیں پہلے دن کے بیان میں. جو پہلا دن پیغمبر داخل ہوئے اور اپنا عمرہ مکمل کیا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد 3 دن اللہ کے رسول نے مکے میں مزید قیام کیا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جب چوتھا دن آیا جو 8 ذی الحجہ کا دن مانا جاتا، یہ وہی دن ہے کہ جو ہمارے یہاں مصائب اس حوالے سے بیان ہو ہی جاتا کہ اسی دن امام مظلوم نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا، اگرچہ خود یہ اختلافی مسئلہ، منبر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے روایت اسی طرح پڑھی جاتی، مگر اس پیچیدگی میں پڑھنے کا نہ یہ موقع ہے نہ ضرورت. صرف آج تاریخ کی اہمیت یاد دلا رہا ہوں. جو پیغمبر نے 4 تاریخ کو مکے میں داخلے کے بعد پہلے تو اپنا عمرہ مکمل کیا، 3 دن مزید مکے میں قیام کیا، اور اس 3 دن کے قیام کے دوران خاص بات صرف ایک واقعہ، ورنہ باقی اس 3 دن کے دوران کوئی اور خاص بات پیش نہیں ہے. واقعات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے تو مسئلے اٹھ رہے تھے کہ اگر ایک شخص کے بالوں میں جوئیں زیادہ ایک مسئلہ اٹھا، تجارت کا موقع تھا اور لوگ تجارت سے گریز کر رہے تھے،
مسئلہ اٹھا، مگر اس دوران خاص واقعات صرف یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول خانہ خدا کے دروازے اس خطبے کے بیان سے پہلے، اصولاً تو آخری تقریر کیونکہ اس خطبے کے 4 فقروں پہ ختم ہوئی تو آج یہیں سے بات شروع ہو جانا چاہیے، مگر بعض وجوہات کی بنا پر ایک بات کا واقعہ شروع میں بیان کر کے پھر اس موضوع پر آتا ہوں۔ ایک بات کا واقعہ یہ، گزشتہ تقریر کے شروع میں بھی عورتوں سے متعلقہ ایک مسئلہ آیا تھا اور آج کی تقریر میں بھی شروع میں عورتوں سے متعلقہ ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ کہ بچے کی ولادت کے بعد، دیکھیے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، پہلے جملے سے تو یہ لگے گا کہ جیسے میں بھول گیا کہ میں کس عنوان پہ گفتگو کرنے آیا ہوں اور میں نے توضیح المسائل کھول کے اپنا موضوع بدل دیا، نہیں، پہلا جملہ یقیناً ایسا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اسی حج میں طے ہوا، بچے کی ولادت کے بعد عورت کتنے دن نجس رہ سکتی، اس حوالے سے ہمارے پاس پوری تاریخ شیعہ میں 2 فتوے، یہ 2 فتوے کا لفظ بھی لوگوں کو پریشان کرے گا، مگر چونکہ میں موجودہ مراجع کی بات نہیں کر رہا، پوری تاریخ شیعہ ابن ابی عقیل عمانی سے لے کے آیت اللہ سیستانی تک 2 فتوے، ایک فتویٰ عورت کی نجاست زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور یہی وہ فتویٰ ہے جو 95% شیعہ مراجع کا ہے، چاہے وہ پہلے زمانے کے ہوں، چاہے وہ درمیانی دور کے ہوں، چاہے وہ آخری دور کے، اور بمشکل تمام 5% کا فتویٰ ہے کہ 18 دن تک عورت نجس رہ سکتی، 40 دن تو خیر نری حماقت اور نری کی حالت، زیادہ سے زیادہ جو کسی شیعہ عالم نے اس مسئلے کے اندر گنجائش پیدا کی ہے وہ 18 دن، اور یہ 18 دن کا مسئلہ اس لیے بنا کہ پیغمبر اسلام کے حج جناب اسما بنت قمیس کو کس دن یہ حکم دیا گیا کہ بس اب نجاست کے مسئلے کو چھوڑو، اپنے آپ کو پاک سمجھو اور واپس آ کے خانہ کعبہ میں داخل ہو کے اپنا طواف مکمل کرو۔ بعض علماء کے نزدیک، بعض نہیں، اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم انہی 3 دنوں کے درمیان دیا گیا۔ ہماری تقریر ترتیب سے چل رہی 5، 6 اور 7 سے لے، اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم انہی 3 دنوں کے درمیان دیا گیا۔ 8 دن تو پیغمبر کو سفر میں لگے تھے، 2 دن اور مکے میں قیام کیا 11ویں دن، لیکن چونکہ ایک آدھ تاریخی روایت ایسی جس سے یہ ظاہر ہو رہا کہ مکے کے اس قیام کے درمیان جو عمرے اور حج کے بیچ میں ہوتا، ذرا سا پھر مسائل کا بیان آ گیا، اور میں وضاحت کرنا ہی نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ چیز اصل میں آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئی کہ اس 3 دن کے درمیان پیغمبر جناب اسما کو عمرے سے روکے رکھا اور بغیر عمرہ کرائے براہ راست حج پہ پورے قافلے کے ساتھ لے کے چلے گئے، اور پھر وہاں سے واپس آ کے یہ حکم دیا۔ یہ ایک تاریخی روایت، تاریخی روایت فقیہ اور مجتہد کے نزدیک پوری ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ جن علماء نے اس تاریخی روایت کو مان لیا، تاریخ کی روایت، تاریخی کا بھی مفہوم غلط، وہ 18 دن تک کی نجاست کے قائل ہوئے ہیں، کیونکہ پھر 18 دن بنتے ہیں، یعنی 14 ذی الحجہ کو جب پیغمبر مکے سے نکلے تب اسما سے کہا کہ اب مجبوری ہے اپنا طواف کرو، اور جن علماء نے یہ مانا کہ ان 3 دنوں کے درمیان جناب اسما کو طواف کرایا گیا، مگر اتنا ٹیکنیکل مسئلہ صرف آج اشارہ ہو رہا ہے، تفصیل اس کی انشاءاللہ آئندہ تقریر، اور اگر آئندہ تقریر میں حج کا بیان پورا نہ ہو سکا تو اس کے بعد والی تقریر میں آئے گی۔ خلاصہ یہ تھا کہ اس 3 دن کے درمیان کیا کیا مسئلے پیدا ہوئے، سر منڈوانے کا مسئلہ سامنے آیا، تجارت کا مسئلہ سامنے آیا، جناب اسما بنت امیس کے عمرے کا مسئلہ سامنے آیا کہ اب یہ خاتون بیچاری کیا کرے جو پیغمبر ہی کے حکم سے شہر مدینہ سے احرام پہن کے آئیں گے۔ انہوں نے اپنی حد تک تو پوری احتیاط کر لی کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اپنے شوہر کو بھجوا کر پیغمبر سے مسئلہ پوچھ لیا، اور پیغمبر نے کہا تھا احرام باندھ کے چلو، لیکن اب تک وہ بات نہیں ہوئی تو اب وہ کیا کرے، ان کا مسئلہ بھی پیغمبر نے حل کیا۔ لیکن تاریخ کے اعتبار سے مینا کے میدان سے واپس آنے کے بعد ہمارے موجودہ مراجع ان کے اعتبار سے اسی مکے کے قیام کے دوران، اور وہ مسئلہ جو پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ پیغمبر کا حج مکمل نہ ہو جائے، اس لیے اتنے بیان کے بعد
اس کا باقی حصہ 1 ہفتے کے بعد آئے گا جب پیغمبر کا حج مکمل ہو۔ اس دوران جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ، میں چھوٹا اہمیت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام کا اہم ترین موضوع ہی ان مسائل کا سیکھنا، اور در حقیقت یا تو وہ اسلام کے بدترین دشمن اور یا اسلام کے نادان دوست ہیں کہ جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اجتماعات کو کسی حوالے سے بھی یا ان کا حوصلہ پست کرتے ہیں یا اس کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں یا حالات زمانے کا اس سے مقابلہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دور ان چیزوں کا دور نہیں، اور جس نے یہ کہا اس نے یا تو سراسر دشمنی کا ثبوت دیا ہے یا سراسر لا علمی کا، جو کہ تاریخ شیعہ بتاتی کہ جسے آپ کرائسس کا پیریڈ کہیں گے وہ 1400 سال میں ہمیشہ ہم پر طاری رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکلات کا زمانہ آیا۔ تقیہ کے سخت ترین زمانے میں نہ کبھی ہمارے بزرگوں نے، نہ کبھی ہمارے علماء نے، نہ کبھی اصحاب امام نے، نہ خود یہ کہ حتیٰ کبھی امام نے ان چیزوں کو کم اہمیت دی، بلکہ بڑے سے بڑے مشکلات کے دور میں امام نے فرمایا کہ باقی چیزیں ساقط ہو سکتی مگر یہ فریضہ، یہ واجبات کے مسائل، یہ حرام کے مسائل، یہ وضو اور غسل کا طریقہ، اس کی معافی کسی شکل میں بھی نہیں ملے گی۔ تو اب یہ جو جملہ میری زبان پہ آ گیا تھا، فوراً مجھے ایسا ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے کوئی یہ نتیجہ نکال لے کہ مسائل چھوٹی چیزیں نہیں۔ میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، واقعہ چھوٹا مگر کبھی چھوٹا واقعہ اہمیت کے اعتبار سے اہم ترین بن جاتا۔ اس دوران اگر طوالت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ٹائم کے اعتبار سے، تو سب سے بڑا واقعہ وہی پیش آیا کہ پیغمبر نے دوران حج، نہیں یہ لفظ میں غلط کہہ گیا، حج پر جانے سے پہلے یہ جو بیچ میں وقفہ ملا اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک دن خانہ کعبہ کے اتنا قریب پہنچے کہ خود بخود لوگوں کی نگاہیں اونچی ہونے لگی کہ آج پیغمبر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک بہت پرانی تقریر سیرت رسول، اسے یاد دلا دیا جائے، پوری تقریر نہیں، اس کا ایک جملہ۔ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین پر تھا، یعنی اگر کوئی خانہ کعبہ میں جانا چاہتا تو عام مجمع کے ساتھ کھڑا ہے، اسی کے درمیان کسی وقت وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے۔ اعلان رسالت سے 10 سال پہلے جب کعبے میں آگ لگ گئی، خانہ کعبہ جل گیا تھا یا صحیح معنوں میں جلا دیا گیا تھا، تو اب اس کے بعد جب دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا تو اس کا دروازہ اتنا اونچا کر دیا گیا کہ انسانی قد بھی اس سے کم رہ گیا۔ چنانچہ آج بھی جو لوگ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑنا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں پورے قد کے ساتھ وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے بلکہ اپنے ہاتھ اپنے سر سے بھی بلند کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہ بیان کیوں آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کہ آج اگر لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی بھی خانہ کعبہ میں جانا چاہے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ جب تک خانہ کعبہ کا دروازہ زمین پر تھا، 10 آدمی طواف کر رہے ہیں، ان میں سے ایک چپکے سے خانہ کعبہ میں چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور آج اگر 1.5 لاکھ کا مجمع خانہ کعبہ میں ہے اور ایک آدمی بھی خانہ کعبہ میں جانا چاہتا تو جانے کا راستہ اتنا اونچا، اتنا نمایاں، باقاعدہ سیڑھی وغیرہ لگا کے آدمی کو چڑھنا پڑتا تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جاتا۔ چنانچہ اللہ کا رسول 3 دن مکے میں رہا، خانہ خدا کے قریب بھی آتا رہا، لیکن اس دفعہ جو خانہ کعبہ کے قریب آتا تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پیغمبر خالی خانہ کعبہ کی دیوار تک نہیں پہنچے، بلند ہو رہے، سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے۔ اور اس کے بعد وہ حدیث شروع ہوئی جسے میں نے پچھلی دفعہ بعض مصلحتوں کی بنیاد سے کتاب سے پڑھنا مناسب سمجھا، جس کی ایک مصلحت تو یہ کہ بہرحال حدیثوں کا خلاصہ تو یاد ہو جاتا ہے مگر اتنی لمبی حدیث زبانی یاد ہونا مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مصلحت ہے۔ اور وہ حدیث یہ کہ علی ابن ابراہیم قمی، جن کی کتاب تفسیر قمی اس وقت میرے ہاتھ میں اور آدھا مجمع تو اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے بھی اس کتاب کا نام پڑھ رہا ہوگا، سیرت رسول۔ اس کے بعد وہ جملہ پڑھنا چاہیے یہاں تک گزشتہ منگل کو بات پہنچی، مگر مقصد رسول کے حوالے سے سیرت کے بیان کو روک کر 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ کتاب ان مشہور و معروف راوی حدیث کی ہے علی ابن ابراہیم قمی۔ انتہائی افسوس ہوتا جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو چھوڑا ہے
بزرگ اور بہت زیادہ مجالس میں جانے والے اسلام سے قطعاً ناآشنا اور ناواقف ہوتے ہیں، جب کہ علی ابن ابراہیم قمی کا احسان تشیع پر اتنا بڑا کہ لوگ نہیں، علماء نہیں، مراجع اور مجتہد یہ کہتے کہ اگر اس شخص نے اس طرح سے اپنی زندگی خاص میں نہ ملا دی ہوتی تو آج ہماری فقہ نامکمل رہ جاتی، باوجود رسول اور امام کی تمام کوششوں۔ یہ جملہ توحید والا جملہ نہ بنے، یہ کسی ایک کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے محاورہ ہے عربی زبان، کیوں ہماری سب سے مشہور و بنیادی کتاب کافی بہرحال وہ کتاب ہے کہ اس کے بغیر کوئی مرجع فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ اور محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراہیم کے شاگرد اور اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا مجھے ملا اس میں سب سے زیادہ حصہ میرے ان استاد کا، 1/3 سے زیادہ کافی کی حدیث فقط ایک عالم سے ملی ہے، ایک راوی سے جن کا نام ہے علی ابن ابراہیم قمی۔ چنانچہ ہمارے ہاں جملہ یہی مشہور ہے کہ شیعت کبھی احسان نہیں اتار سکتی محمد ابن یعقوب کلینی کی کافی، اور محمد ابن یعقوب کلینی کبھی احسان نہیں اتار سکتے علی ابن ابراہیم قمی۔ یہ علی ابن ابراہیم قمی ان کے حالات بیان کرنا مقصد نہیں، سیرت رسول کے حوالے سے ان محسنان اسلام کا بھی تذکرہ ہو کہ جن میں سے بہت سو کے حالات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سیرت رسول کا بیان مکمل ہو، ایک مرتبہ پھر اس پرانے موضوع پر جائیں۔ علی ابن ابراہیم قمی اپنی تفسیر میں جو نامکمل اور ادھوری تفسیر سورہ محمد کی 18ویں آیت کے حوالے میں لکھتی اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں راوی کے ذریعے، یاد رکھیے یہ آج والی تفسیر نہیں، یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کے اندر مؤلف حدیث براہ راست راوی سے سن کے لکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے آخری حج کیا، اب وہ پورا سلسلہ ہے، راویوں کا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس وقت ایک بار پیغمبر حججنا مع رسول اللہ حجۃ الوداع، راوی کہتا ہے کہ حججنا ہم نے حج کیا مع رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، حجۃ الوداع آخری حج، فاخذ بحلقۃ باب الکعبہ، پیغمبر نے ایک مرتبہ دروازہ کعبہ کے حلقے یعنی کتے کو پکڑا، ثم اقبل علینا بوجہہ، اس کے بعد آدمی اوپر چڑھ رہا، دروازے کا کنڈا پکڑ رہا، یقیناً اس کی پشت ہوگی مجمع کی جانب، چنانچہ راوی خود کہتی کہ اس کے بعد پیغمبر نے اپنا رخ ہماری جانب کیا اور فقال الا اخبرکم اشراط الساعہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کی وہ نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت میں گزری، جس کی میں نے تلاوت گزشتہ تقریر میں کر دی، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة ولقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ اب کسی اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک اور ناگہانی آئے، جبکہ جو اصلی قیامت ہے اس کی نشانیاں آنا شروع ہو چکی، تو کیا میں تمہیں یہ نشانیاں نہ بتاؤں؟ یہ جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں، سلمان فارسی اس وقت رسول کے سب سے قریب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ سیڑھی پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچے، پورے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، اس کا بڑے حج پیغمبر نے مجمع سے گھر سے بنا 2 دفعہ کیا، ایک دفعہ یہ اور اس کے بعد دوسرا غدیر خم کے میدان، اس بلا کے نتیجے میں من کن کو مولا کا اعلان ہوا اور اس بلا کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ کا اعلان ہوا، بے شک ہے اللہ کے رسول، وقال پیغمبر نے فرمایا ان من اشراط القیامہ، قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت صغریٰ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی 5 نشانیاں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ تکرار ہے، اضاعت الصلوات واتباع الشہوات والمیل الی الہوی وتعظیم اصحاب المال وبیع الدین بالدنیا، نمازوں کا ضائع کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، نفس کی جانب جھک جانا، اصحاب مال کی تعظیم کرنا، دین کو بیچ کر دنیا خریدنا، وعندها یذوب قلب المؤمن فی جوفہ کما یذاب الملح فی الماء، اس وقت مومن کا دل اپنے جوف جہاں دل رکھا ہے، جس خانے میں دل ہے پسلیوں کے نیچے، وہاں پہ اس طریقے سے پگھلے گا جس طرح پانی نمک کو پگھلا دیتا، کیوں مما یرا من المنکر، وہ ہر طرف حرام کاموں کو دیکھے گا، فلا یستطیع ان یغیرہ، اور اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو بدلے۔ ایک ذمہ داری آ گئی کہ جب آپ معاشرے میں اس قابل بھی نہ ہو کہ معاشرے کی خرابیوں کو بدلے، کم از کم دل کو دکھ ہونا چاہیے، کم از کم دل پگھلنا چاہیے پسلیوں کے لیے۔ دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن سنا، مگر کبھی اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہو کہ یہ بے حجابی کیوں ہے، یہ غنا کیوں ہے، یہ زنا کیوں ہے اور وہ چیزیں کیوں ہیں،
جن میں سے کچھ کا بیان ہوا اور کچھ کا بیان سنی۔ قال سلمان نے اتنا ہی حیرت زدہ ہو کے کہا، جو واقعا سلمان سے سچتا کہ وَأَنَّ هَذَا لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی ہوگا؟ کیا آپ کی امت میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا؟ پیغمبر نے جواب دیا، اے وَالَّذِي بِيَدِهِ نَفْسُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ یا سلمان، اے یعنی ہاں اے سلمان جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم یہ ہو کے رہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام اپنے اس خطبے کو جو حجۃ الوداع سوچ سمجھ کے دیا گیا، پیغمبر کے پاس زندگی کے 62 سال گزر چکے، اس میں بھی اشارے ہوئے، مگر خاص طور پر حجۃ الوداع میں مجمع کو ٹھہرا دیا۔ یہ بات سنانا کوئی مقصد۔ اب جلدی جلدی میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد حج کا بیان بھی شروع کرنا۔ فرماتے ہیں، اور اے سلمان اندہ جب یہ 5 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب یلیہم امراء جورا، مسلمانوں کے اوپر ایسے حاکم حکومت کریں گے جو ظالم حاکم ہوں گے، وَوُزَرَاءُ فُسَقَاء، اور ان کے وزیر و مشیر فاسق و فاجر ہوں گے، وَعُرَفَاءُ ظُلْمًا، اور اس زمانے میں معرفت رکھنے والے صاحبان معرفت بھی ظالم بن جائیں گے، وَأُمَنَاءُ خُونًا، اور اس زمانے میں جس کو امین بنایا جائے گا وہ خیانت کرے گا۔ فقال سلمان گھبرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا یہ بھی ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہوگا، اور یاد رکھو کہ اندہ، اور اسی موقع پر یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، خرابی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی خرابی بن جائے گی، پردہ ذلت کی نشانی بنے گا، بے پردگی عورتوں کو تعظیم دلوائے گی، گانا نہ سننا حماقت بنے گی، گانا سننا انسان کو احترام دلوائے گا، حرام نہ کھانا، غرض یہ کہ میں کیوں اپنی طرف سے تشریح کر کے سیرت رسول کو ایک عام مجلس یا ایک عام تقریر نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَيُؤْتِمُنَ الْخَائِنَ، حالت یہ ہو جائے کہ معاشرے کا بدترین انسان جس کی خیانت ہر ایک کو پتا، اسے تو لالا کے امین بنایا جائے گا، فلاں مسجد کا ٹرسٹی، فلاں امام باڑے کا ٹرسٹی، فلاں تنظیم کا ٹریجرار، یعنی جس کی خیانت ہر ایک کو پتا ہے اسے امین بنایا جائے گا۔ وَيُخَوِّنُ الْأَمِينَ، اور جسے امین بنایا جائے گا وہ خیانت ہی خیانت کرے گا۔ وَيَصْدُقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے آدمی کی ہر ایک تصدیق کریں گے۔ وَيَكْذِبُ الصَّادِقُ، سچا آدمی سچ بولتا رہے گا اور لوگ اس کی تردید کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے۔ سلمان کی حیرت، کیا یہ بھی ہوگا؟ اور پیغمبر کا جواب، قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا سلمان اس زمانے میں تکون امارۃ للنساء، عورتوں کی حکومت ہوگی، ومشاورۃ الامہ، اور کنیزوں سے مشورہ لیا جائے گا، وقعود الصبیان علی المنابر، اور بچے ممبروں پہ چڑھیں گے، ویکون الکذب طرفا، جھوٹ ہنسی مذاق سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ جس میں خمس بھی آ جاتا اسے جرمانہ اور بوجھ قرار دیا جائے گا، والفیء مغنمہ، اور حق امام کو لوگ مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر لیں گے کہ جیسے یہ ان کا حق۔ ویجبر الرجل والدین، ہر شخص مرد اپنے والدین پر تو جفا کرے گا، ویبر الصدیق، اور دوست کے ساتھ وفا کرے گا، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، دوستوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، دوستوں کے ساتھ احسان کرنے والے، اور حالت یہ ہے کہ والدین سے ظلم و جفا کی جا رہی ہے۔ وَيَطْلَعُ الْكَوْكَبِ الْمُذْنَبِ، عربی میں ضم تم کو کہتے ہیں، اور دمدار ستارہ اس وقت نمودار ہوگا۔ سلمان کی حیرت، پیغمبر کا جواب اور اس کے آگے، یا ہے سلمان اس وقت تشارک المرأة زوجها فی التجارہ، عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، وَيَكُونُ الْمَطْرُ غَيْظًا، اور بغیر موسم کی بارش ہوا کرے گی، اور اس زمانے کے اندر وَيَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا، عزت والے ذلیل کیے جائیں گے، وَيَحْتَقِرُ الرَّجُلُ الْمُحْسِنُ، غریب آدمی کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، وَعِندَهَا تَقَارُبُ الْأَسْوَاقِ، اس زمانے میں دنیا کے سارے بازار ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، کراچی میں بیٹھ کے ٹوکیو میں خریداری کریں اور ٹوکیو میں بیٹھ کے لاس اینجلس کے اندر خریداری کریں، تقارب الاسواق، سوق یعنی بازار ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس قال ھذا، پہلا آدمی کہے گا لم ابے شیء، آج کا سارا دن گزر گیا دھندا نہیں ہوا، اصل میں لفظ تو ہے کہ میں نے کچھ نہیں بیچا، لیکن بازاری زبان میں تو یہی ہے نا کہ پورا دن گزر گیا دھندا نہیں ہوا۔ وقال ھذا، اور دوسرا آدمی جو یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ دن بھر اس نے بیچا، وہ کہے گا کہ لم اربا شیء، دھندا تو بہت ہوا لیکن فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ خیر، جملہ دوبارہ سن، دنیا کے سارے بازار کھنچ کے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، یہ دکاندار کہے گا کہ آج میں نے کوئی چیز نہیں بیچی، اور وہ دکاندار کہے گا کہ آج میں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔
فلا ترى الا ذامن للہ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تم نہیں دیکھو گے مگر ہر آدمی اللہ ہی کی برائی کر رہا ہوگا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ ٹکڑا دکانداروں کی گفتگو کے بعد بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ کاروباری لوگ، خصوصیت کے ساتھ تجارت پیشہ، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی مذمت کریں گے۔ اب وہ مذمت جس انداز سے بھی ہو، یہ تو واضح ہے کہ کلمہ کفر زبان پہ آئے گا لیکن کفر کا عقیدہ ظاہر کیے بغیر، یہ پتہ نہیں کیا نحوست آ گئی ہے، کیا برکت اڑ گئی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بہرحال اب میں بار بار یہی ایک مسئلہ تھا کہ جو آدمی مسائل بھی بتاتا ہو، تاریخ بھی بتاتا ہو، مجلسیں بھی پڑھتا ہو، تو ایک دوسرے موضوع کو آپس میں خلط ملط کر دیتا۔ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ میں خود اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہوں ہر تھوڑی دیر کے بعد۔ تو خیر خطبہ پڑھنا ہے، اس کی تفصیل کے لیے مجالس کے سلسلے موجود۔ سلمان نے حیرت زدہ ہو کر کہا ہے اللہ کے رسول، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا؟ اور پیغمبر کا وہی جواب کہ جس کے ہاتھ میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، خدا کی قسم، اس کی قسم یہ ہو کے رہے گا۔ اے سلمان، اس وقت ایسے گروہ پیدا ہو جائیں کہ ان تتکلموا قتلوا، اگر تم ان سے بات کرنے جاؤ گے وہ تمہیں قتل کر دیں گے، وان سکتوا، اور اگر تم ان کو دیکھو گے اور چپ رہو استباحوا حقہ، وہ تمہارے حق کو مباح سمجھیں گے۔ تو بالکل بے وقوف ہے، یہ کمزور ہے، اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر بولو گے تو قتل، چپ رہو گے تمہارا حق استباح، وہ اپنے آپ کے لیے حلال اور مباح سمجھ لیں گے۔ اے سلمان، اس وقت تم یہ دیکھو کہ وہ لوگ ایسے گروہ پیدا ہو جائیں گے، بلکہ عجیب لفظ ہے اس روایت کیا، ایسے قومیں پیدا ہو جائیں، قوم ایسی تمہارے چاروں طرف آ جائیں کہ بولنے کا مطلب قتل ہونا، چپ رہنے کا مقصد تمہارا حق مارا جا رہا۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ وہ لوگ تمہاری حرمتوں کو پامال کریں گے اور تمہارا خون بہائیں گے۔ ان کا دل ظلم اور کینے سے بھرا ہوگا۔ اور اے سلمان، صاحبان ایمان کی حالت یہ ہو کہ فلا تراہم الا وجلین خائفین مرعوبین کہ مومن ہر ایک سے ڈرا ہوا، ہر ایک سے خوفزدہ، ہر ایک کے روب میں آیا ہوا، چپ چاپ اور کمزور بیٹھا ہوا۔ سلمان گھبرا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہو سکتا؟ اور پیغمبر کا کہنا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان۔ اے سلمان، اس وقت مشرق سے کوئی چیز آئی اور ایک چیز مغرب سے آئی۔ اب اس میں سے کچھ جملے واقعاً تشریف طلب، لیکن وہی بات، ایک تو 15 شعبان کی تاریخ بہت قریب آ گئی، 2 دن کے بعد علماء کرام سے آپ آخری زمانے کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ سن رہے ہوں۔ میں تو ایک طالب علم ہونے کی بنیاد پر اس موضوعات میں زیادہ دخل نہیں دیتا، ایک تو بہت جلدی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، اور ویسے بھی سیرت رسول میں زیادہ تشریحات کا وقت نہیں ہوتا، لیکن اب یہ جملہ سنیے، نتیجہ ہو چکا ہے۔ اے سلمان، اس موقع پر یؤتی بشیء من المشرق ویؤتی بشیء من المغرب یلونہم، مشرق اور مغرب سے ایک ایک چیز لا کر میری امت کو اس میں رنگا جائے گا۔ میری امت، ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گئی۔ میری امت مغربی بھی بننے کی کوشش کرے گی، مشرقی بھی رہے گی۔ میری امت سے ایک رنگ مشرق کا ہوگا، ایک رنگ مغرب کا ہوگا، رنگدار ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن لفظ یہ ہے کہ مشرق سے ایک چیز لائی جائے گی، مغرب سے ایک چیز لائی جائے گی، اور انہیں ملا کر میری امت کو رنگدار کیا جائے گا۔ والویل لضعفاء امتی، افسوس میری امت کے کمزور لوگ، ان کی وجہ سے جو مشرق اور مغرب سے مل کر ایک طاقت بنے گی، ایک چیز بنے گی، افسوس اس کی وجہ سے میری امت کے کمزوروں، والویل لہم من اللہ، افسوس ان کے اوپر، لا یرحمون صغیرہ، جو مشرق اور مغرب سے ایک ایک چیز لا کے پلائی جائے، ایک گروہ بنایا جائے، یہ لوگ میری امت کے بچوں میں کوئی رحم نہیں کریں گے، ولا یؤخرون کبیرہ، اور کوئی احترام اور عزت نہیں کریں گے، ولا یتجاوزون من مسجد، اور میری امت کی کسی بھی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہ ہوں۔ ایک ظالم حکمران غلطی کرتا ہے تو ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے ایک علاقے میں مار دیے جاتے ہیں فقط مسلمان ہونے کے جرم۔ بہت زیادہ قابل غور، قابل توجہ اور آج کے حالات پر منطبق ہونے والی حدیث ہے، موضوع میرا سیرت رسول ہے، آخری زمانہ ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے بات ہوتی۔ اور اگر ذرا آپ کے ذہن میں مثلاً عراق کے حالات ہیں اور صدام کا مسئلہ، جب آپ جملے سنیں کہ یہ لوگ نہ میری قوم کے بچوں پر، نہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کریں گے، نہ بزرگوں کا احترام کریں گے،
اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ذرا سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں. جس الآدمی کیوں یہ آنے والے ایسے ہوں کہ جن کا جسم آدمیوں جیسا ہو لیکن وہ قلوب الشیاطین، ان کے دل مکمل طور پر شیطانوں کے دل ہوں. سلمان کا گھبرا کے وہی جملہ کہنا اور پیغمبر کا اس کے جواب میں قسم پروردگار کھا کے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے بعد پھر چند جملے جن سے تو ہمیں ذرا جلدی جلدی آگے بڑھ جانا چاہیے. مگر ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں فقہ میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، اعمال میں. اب جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کسی وجہ سے کتنی وضاحت تو میں کر رہا ہوں، وہ یہ کہ امام اگر 4-5 چیزیں بتائیں اور اس کے بعد آخر کوئی ایک اشارہ کرے تو بحث یہ ہوتی ہے علماء کہ یہ اشارہ فقط آخری کی طرف جائے گا کہ پورے کلام کی طرف. امام اگر کہے دیکھو احترام کرو علماء کا، احترام کرو نمازیوں کا، احترام کرو مثلا فقیروں سوائے فاسق و فاجر، تو کیا یہ جو امام نے کہا سوائے فاسق و فاجر یہ تینوں کے لیے یا جس کے بعد کہا آخر میں کہا تو فقط آخری گروہ کے فاسقوں کو چھوڑ دینا، پہلے دو کے لیے جملہ نہیں پلٹے گا؟ یہ بڑی لمبی اور بہت اہم بحث. اچھا اسی بحث کا ایک جواب وہ ہے جو آپ حضرات اکثر مجھ سے سوال کیا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے عاشورہ امام ایک لعنت بتاتے ہیں اس کے اندر 3-4 جملے پھر کہتے ہیں اور اس کے بعد لعنت کے بعد کہتے ہیں اس کو 100 مرتبہ پڑھو. اب علماء میں بحث ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھو، اس سے مراد وہ پورا پیراگراف ہے یا اس سے مراد فقط آخری والا فقرہ؟ آخری والا فقرہ ہے اللہ عنہم جميعا، یہ آخری فقرہ ہے. کیا اس کو 100 مرتبہ پڑھو اس سے مراد فقط یہ آخری ہے یا اس سے مراد پورا پیراگراف؟ اگرچہ ہمارے یہاں یہی مشہور کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے مطلب لعنت کا پورا فقرہ، چنانچہ جو لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے اسی کو کم کر کے 10 پڑھتے. لیکن ایک بڑا گروہ علماء کا قائل کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھو سے مطلب فقط آخری لفظ اللہ عنہم جميعا، جسے 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اور اس کے ساتھ زیارت عاشورہ امام درود کا ایک فقرہ بتاتے، ایک پیراگراف، فقرہ نہیں ایک پیراگراف، اور اس کے بعد کہتے بس اس کو 100 مرتبہ پڑھو. وہاں بھی یہی بحث تو پورا پیراگراف 100 دفعہ پڑھنا یا اس کا جو آخری جملہ یا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، پورا پیراگراف 100 دفعہ پڑھنا سال میں 1 دفعہ تو آسان ہے، روزانہ میں بہت مشکل ہے، مگر خالی آخری جملہ 100 مرتبہ روز پڑھنا بھی آسان ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی آسانی کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی علمی طور پر یہ مسئلہ زیر بحث. اور ایک گروہ ہے علماء قائل ہے اس بات کا کہ یہ جو 100 مرتبہ کا حکم آیا یہ شروع سے ہی فقط آخری جملے کے لیے آیا، یعنی 100 مرتبہ سے آپ کو یہ پڑھنا اللہ عنہم جميعا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب. یہ بحث یہاں کیوں آ گئی؟ یہ بحث اس لیے آ گئی کہ پیغمبر اب معاشرے کے معاشرتی حوالے عورت مرد کے حوالے سے 4-5 باتیں کہہ آخر میں لعنت کا فقرہ لا رہے ہیں. تو یہ لعنت کا فقرہ فقط آخری جملے پر ہے تو پورے پیراگراف پر. اب اس وقت تو یہ کہنا زیادہ اچھا کہ یہ لعنت جتنا فقرہ آپ سن رہے ہیں نا ان سب سے آنے والی ہے. اگر خالی آخری کو لعنت سے ملا دیں تو بات ذرا فقہ سے ٹکرا جائے. اتنی تمہید میں نے کیوں باندھی اب جملے سے؟ فرماتے ہیں کہ اے سلمان اس وقت مرد مردوں پہ اکتفا کریں اور عورتیں عورتوں پہ اکتفا کریں. نوخیز لڑکوں پر اس انداز سے نگاہیں ڈالی جائیں جس طرح اس لڑکی پر جو ابھی اپنے باپ کے گھر جس کی شادی نہیں ہوئی، اس انداز اس کے بارے میں جتنا پیغمبر نے کہا اتنا ہی میں کہتا ہوں. اسی انداز سے نوخیز لڑکوں کو دیکھا جائے گا. اس زمانے کے مرد عورتوں کی شبیہ بنیں گی اور عورتیں مردوں کی، اور میری امت کی عورتیں اپنی سواریوں کو خود چلائیں گی. وعلیہن من امت لعنت اللہ، بس میری امت کی اس قسم کی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اس قسم کی عورتوں سے مطلب آخری جملہ تھا جو اپنی سواریاں چلائیں گی. اسی اعتبار سے تو سواری چلانا قطعاً حرام نہیں، ادنا درجے کا مکروہ بھی نہیں. یا یہ پورا ٹکڑا جو پیغمبر نے کہا اس میں یہ 5 باتیں اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، یعنی مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پہ اکتفا کریں اور عورتیں مردوں کے مشابہ بنیں اور اپنی سواریاں چلائیں پھر ان پہ لعنت. بہرحال ایک اشارہ میں نے اس لیے کر دیا
ویسے مجلس ہوتی تو آدھا گھنٹہ اس کے اندر میں مثالیں دیتا آغا خوئی کے فتوے اور آغا خمینی کے فتوے، لیکن یہ اشارہ اس لیے کر کہ تاریخی واقعے سے لوگ فٹافٹ فقہی مسائل کو حل کر کے مراجع کرام کے خلاف زبانیں کھول دیتے ہیں. پورے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا 201 تقاریر، جہاں کوئی تاریخی واقعہ ایسا آیا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ اس سے لوگ مرجعیت کے خلاف زبان کھولیں گے. وہاں ذرا سی وضاحت میں نے کر دی. آگے بڑھی، اصل موضوع ہے خطبہ. سلمان کو یقین نہیں آ رہا. اگر قوم لوط کے بارے میں سلمان یہ فقرے سنتے، اگر امریکی لوگوں کے بارے میں سلمان یہ فقرے سنتے تو یقین آتا. پیغمبر حجۃ الوداع اپنی امت کے 1.25 لاکھ آدمیوں کے سامنے آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کی یہ حالت بتا رہے ہیں تو بھلا اس زمانے میں کون اس کو یقین کرے. لیکن خیر آگے چلیں، فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اس وقت مسجدوں کو لوگ اس طرح سے سجانے لگے جس طریقے سے گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہ، جسے انگریزی میں غالباً سینکا کہتے ہیں، چرچ اور سینکا جس طرح سے سجائے جاتے ہیں. یعنی میری قوم کمپٹیشن کا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہم اپنی مسجدوں میں کریں. قرآن کو اس زمانے میں سونے کے حروف پانیوں سے لکھا جائے گا. اس زمانے میں مسجدوں کے مینار بہت بلند کیے جائیں. تقصرف یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آخری زمانے کے اتنے گناہ پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ بس مسجدیں ویران ہو جائیں. مگر یہ بھی تحفہ تماشا کہ یہ ساری خرابیاں ہوں گی، لیکن پیغمبر یہ ضرور کہتے ہیں وہ تقصرف. اور اس زمانے میں نمازیوں کی صفیں بڑی لمبی لمبی ہونے لگی. کسی بھی آدمی سے کہیے کہ 30 سال پہلے اس مسجد میں اتنا ہی رش ہوتا تو ہر جگہ آپ کو اطلاع ملے گی. آج کل لوگ زیادہ نماز پڑھنے لگے، آج کل صفیں بڑی ہو گئی، لیکن قلوب متفاوتہ جتنی لمبی صفیں ہوں گی اتنے ہی دل ایک دوسرے سے دور دور ہوں. صف میں جتنا قریب قریب جا کے کھڑے ہوں. پتا چلا کہ جمعۃ الوداع سیدھا کھڑا رہنے کی جگہ نہیں ہے، 2 آدمیوں کے بیچ میں گھس کے کھڑا رہنا. لیکن جتنا جسم ٹکرا رہے اتنا ہی ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کے خلاف وہ السنن مختلف، اور زبانیں اتنی ہی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی. قابل تشریح جملہ، لیکن وقت کی کر سلمان کا گھبرا کے کہنا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا کہ نمازی مسجد میں بھی آئیں اور زبانیں ایک دوسرے کے خلاف کھل رہی اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینا. مسجد میں پھر یہ کس لیے آ رہا، کیا لینے مسجد میں آ رہا؟ مگر اور زیادہ وضاحت کا مقصد پھر وہی خرابی جس سے میں شروع تقریر سے بچ رہا ہوں. ایک مرتبہ سلمان کی حیرت پر پیغمبر کا قسم کھا کے یقین دلانا کہ سلمان ایسا ہو کے رہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دیکھو کہ سہل ذکورا امتی باللہ، میری امت کے مرد بھی سونا پہننے لگے. سونے کی بالیاں بھی ہوں گی، سونے کی کیل بھی ہوگی، انگوٹھیاں بھی ہوں گی، ہار بھی ہوں گے. جو رہ گیا ہے وہ بھی ہوگا. یہ جو کچھ بھی پیغمبر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ قیامت کی وہ نشانی کہ جس کے بعد اب مزید انتظار نہیں کرنا. جب یہ حالات ہو جائیں تب کی بات ہے. پیغمبر کے زمانے میں یہ حالات نہیں ہے. میری امت کے مرد سونا پہننا شروع کر دیں اور وہ یلبسون الحریر، اور میری امت کے مرد ریشم کا لباس پہننے لگے. ویتخذون جلود النمور، عربی میں نمر چیتے کو کہتے ہیں. چیتے یعنی جانوروں کی کھال کے بنے ہوئے لباس. یہ کہتے ہیں یہ اس قسم کے دوسرے لباس جب یہ کثرت کے ساتھ رائج ہو جائیں. سلمان کو یقین نہیں آ رہا امت پیغمبر کا فرض اور یہ حرام چیزیں استعمال کر. پیغمبر نے فرمایا کہ اے سلمان، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت یظہر الربا، سود جاری ہو جائے. وَيَتَعَامَلُ، اس کے بعد ایک لفظ، یہ لفظ تفسیر قرمی جو میرے ہاتھ میں نجف کی چھپی ہوئی ہے اس میں یہ لفظ الگ ہے. مرحوم مولانا مرزا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ کے کتاب خانے تفسیر قرمی کا ایک قلمی نسخہ جو علامہ مجلسی کی نگاہ سے بھی گزرا ہے، اس میں نوٹ، اس میں ایک لفظ الگ، فقط ایک لفظ کا فرق. وہ کیا لفظ ہے وہ اب آ گیا، یظہر الربا. اے سلمان اس وقت ربا یعنی سود کھل کے سامنے آ جائے. یظہر بالکل کھل جائے گا، سامنے آ جائے گا. وَيَتَعَامَلُونَ بِالْغِیبَةِ، یہ وہ قلمی نسخہ، اس میں لفظ ہے غیبت والرشا. اور آخری زمانے میں ہر معاملہ غیبت کے ذریعے ہوگا اور رشوت کے ذریعے ہوگا. 1400 سال پہلے یہ باتیں کہنا ذرا یہ غور کیجیے. ہر معاملہ رشوت کے ذریعے ہوگا، اس کے بغیر معاملہ ہی نہیں ہو سکے. اور غیبت کے ذریعے کوئی بھی معاملہ کرے دوسرے کی برائی ضرور ہم کریں. یہ اگر اس نسخے والے لفظ کو لیا جائے. اور میرے ہاتھ میں نجف اشرف کا چھپا ہوا تفسیر قمی کا نسخہ
اس کے اندر یہ لفظ اینیا، ریبا نہیں، ایک نقطے کا فرق۔ اینیا کے معنی علامہ ہلی نہیں، موقع سے ہلی، وہ بھی نہیں، ابن ادریس ہے، انہوں نے لکھے ہیں ایک اینیا کے ایک معنی، اور ذرا دیکھیے کتنے عجیب معنی۔ انہوں نے کہا اینیا کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی سے ایک چیز خریدی، ابھی وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی، ہم مالک نہیں بنے، پیمنٹ بھی نہیں کیا، قبضہ بھی نہیں ملا، ہم نے یہ چیز آگے کسی کو دے دی، اور اس کے بعد بھی نہ چیز پہنچی، نہ اس نے پیسے دیے، اس نے اپنے آگے کسی کو دے دی، اور اس دوران 8-10 ہاتھوں سے ایک چیز گزر گئی، پتا چلا کوئی لین دین نہیں ہوا، خالی کاغذی کاروائی، آخر میں یہ ہمیں 100 روپے مل گئی، ہمیں 100 روپے دینا پڑا، کسی حد تک جو میری ناقص معلومات ہے، اس لیے کہ بزنس سے میرا کیا تعلق، لیکن سنا ہے کہ شیئر بازار میں ایسا ہوتا، سنا یہ ہے کہ کاٹن میں ایسا ہوتا، جسے غالباً سچا کھیلنا کہا جاتا، کہ چیز کاغذ میں ہم نے خرید لی، لیکن نہ قبضہ ملا نہ پیسے دی، اور آگے بھی یہ والا لفظ ابن ادریس ہندی کتاب سرائر میں لکھتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے جو پیغمبر کی حدیث میں آیا، دونوں میں کے دونوں لفظ وہ کہ 1400 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اور آج کے زمانے میں اس کے بغیر کسی معاملے کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر ذرا سا میں موضوع سے آتا واپس آئیے، دیکھیے پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ باتیں بتا رہے، مردوں کی خرابیاں ایک ٹکڑا، عورتوں کی خرابیاں ایک ٹکڑا، مسجدوں کی خرابیاں ایک ٹکڑا، سیاسی اعتبار سے باہر کی طاقتوں کا نفوذ ایک ٹکڑا، اور اب آ رہا ہے معاملات کے بارے میں، فرماتے ہیں یظہر الربا، سود کھل کے سامنے آ جائے گا، وَيَتَعَامَلُونَ بِالْغِیبَةِ یا بِالْغِینِیَّةِ وَالرِّشْوَةِ، اور ہر معاملے میں غیبت یا سچا ہوگا اور رشوت ہوگا، اس کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آدمی نہیں کرا سکے گا، وَبِوَضْعِ الدِّینِ وَتَرْفَعِ الدُّنْیَا، اور ہر معاملے دین کو نیچے رکھ دیا جائے گا، دنیا کو اونچا کیا جائے گا۔ جب دین اور دنیا چل رہے ہیں، لیکن ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہو، نوکری کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، چھوٹی سی ایک ڈیل، آفس کا چھوٹا سا کام، دین کو اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ بیکار تھی، لفظ وہی کہ وقت اس دین کو پس کر دیا جائے گا، وہ طرف دنیا، اور دنیا کو بلند کیا جائے گا۔ سلمان گھبرا گئے، مسلمان اور ایسا کر کیا ایسا بھی ہونے والا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کے بعد پھر یہ دو جملے فرماتے ہیں وَإِنْدَهَا يَكْثُرُ الطَّلَاقُ، اس وقت تم دیکھو گے کہ طلاق کی کثرت ہو گئی، طلاقیں حد سے زیادہ بڑھ گئی، وَلَا يُقَامُ لِلَّهِ حد، اور کوئی خدا کی خاطر حدود کو قائم نہیں کر رہا، اس کے معنی اسلامی سزا بھی ہو سکتا، یعنی وہ والے جرم حد سے بڑھ گئے ہیں کہ جس پہ حد جاری کی جاتی، اور اس کے معنی حد کے معنی عام قوانین اسلامی بھی ہو سکتے کہ طلاق کثرت کے ساتھ ہو، شوہر ذرا سی غلطی پہ اکڑ گئے، بیوی ذرا سی غلطی پہ روٹ گئے، کوئی اس کا خیال نہیں کر رہا کہ اللہ نے دونوں کے لیے کیا حدود بنائی۔ خیر پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مجلس ہوتی تو ایک ایک جملہ آدھا گھنٹہ لے جاتا، چنانچہ آپ خوش قسمت، فقط میں سیرت پڑھ رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک آدھ جگہ ایک تشریح کا جملہ آ جاتا۔ وَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، اب یہ آخری فقرہ، یہ سب کر رہے ہو مگر یاد رکھو اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہی ہے، یعنی پیغمبر بتا رہے کہ یہ میں اس لیے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یا رسول کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یا امام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یا قرآن ضائع ہو رہا ہے، یا دین کو تمہارا اپنا نقصان۔ وَلَن يَضُرَّ وَإِنْدَهَا يَكْثُرُ الطَّلَاقُ، طلاقیں زیادہ ہوں گی، اللہ کی حدود کو قائم نہ کیا جائے گا، مگر اللہ کا اس میں کیا نقصان؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ سلمان گھبرا گئے کہ اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ اور پیغمبر کا وہ جواب، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، اب آئیے ایک ایک پوائنٹ کی بات چل رہی، یا سلمان وَإِنْدَهَا تَظْهَرُ الْقُنِّيَّاتِ وَالْآصِفِ، اس وقت آلات موسیقی اور ساز اور باجے کا رواج بہت زیادہ ہو، تظہر ہو، کھل کے سامنے آ جائے، یہ ساری چیزیں جس میں لفظ تظہر آ رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خرابیاں ہمیشہ رہی مگر چھپ کے رہی، آخری زمانے میں یہ کہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ چنانچہ جملہ ہے قنیات والآواز، یعنی آلات موسیقی اور گانے بجانے کی آواز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ خالی یہ نہیں، پیغمبر نے اس کے بعد ایک پہچان بھی بتائی، مثلاً ہم کہیں پہ یہ دیکھیں کہ تھوڑا تھڑ چوٹیاں نکل نکل کے جمع ہو رہی ہے، پورا ان کا ایک مجمع، ہم کہیں گے ایسا لگتا ہے کوئی شیرینی گری، تبھی تو چوٹیاں آ گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں ساز اور آواز حد سے زیادہ ہوگا، اور آلات موسیقی نیچے، اگر شاعر نے اپنی طرف سے لکھا، یہ پیغمبر کا جملہ نہیں، لیکن لکھتے ہیں جیسے اور جیسے ڈھول اور جیسے ریڈیو، لیکن خیر وہ ان کی تشریح ہے، آپ لوگوں کو
ایک عجیب بات اور بتا رہے ہیں، جس کو منطق کی زبان میں دلیل انی اور لمبی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں آگ لگی دیکھی، آگ دیکھی، ایک جگہ یہ ہے کہ آپ نے آگ نہیں دیکھی، دور سے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، خود بخود آپ کہیں گے ایسا لگ رہا ہے کہیں آگ۔ پیغمبر کی امت کا بدترین انسان کون ہے؟ اس کی پہچان پیغمبر آج دے رہے ہیں۔ دیکھیے بدترین کا لفظ یاد رکھیے، یہ سپرلیٹو ڈگری، یہ نہیں کہ بیڈ، برا نہیں، وہ سب سے برا، جس سے زیادہ برا ممکن نہیں۔ پیغمبر کہتے کہ میری امت کے برے لوگوں کی پہچان یہ، تبھی برا ہونا ایک بات، برے نہیں کہ بدترین۔ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ساز اور آواز اور آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے، وہ یلیہم اشرار امت، اور میری امت کے بدترین آدمی اس کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے۔ ان چیزوں کو گھیرے میں لے کے جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ میری امت کے بدترین افراد ہوں گے۔ یعنی ہم اور آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے کون اچھا ہے کون برا، اس لیے کہ یہ دل کی بات ہے۔ مگر پیغمبر نے ایک نشانی بتا دی کہ یاد رکھو جو ساز اور آواز کو گھیر کے کھڑے وہ میری امت کے بدترین افراد ہیں۔ جیسے دھواں دیکھا ہم نے کہا آگ لگی، مجمع دیکھا ساز اور آواز کا کہا یہ لوگ بدترین افراد ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ پیغمبر ہمیں پہچان بتا کے گئے۔ لیکن ان کی مزید تشریح کسی مناسب موقع کے لیے، فی الحال تو فقط جملے۔ سلمان کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پیغمبر کا وہ جواب، اس کے بعد وہ جملہ آ گیا جو خاص ہمارے اس موضوع سے بھی متعلق۔ فرمایا وَإِنْدَهَا تَحُجُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، اور اس موقع پر میری امت کے مالدار حج کے لیے جائیں گے، مگر کیوں؟ گناہ معاف کرانے نہیں، اظہار ندامت کے لیے نہیں، اللہ سے کچھ لینے نہیں، لِلنُّزْهَةِ تفریح کے لیے۔ دنیا بھر میں گھوم کے آ گئے، چلو ایک چکر مکہ مدینے کا بھی ہو جائے۔ چنانچہ ان کا مزاج بھی وہاں تفریح پسند لوگوں کا ہوگا، جھگڑا کھانے پر ہوگا، جھگڑا ایئر کنڈیشن پر ہوگا، جھگڑا سخت اور نرم گدے پر ہوگا، جھگڑا سوکھی روٹی اور نرم روٹی پر ہوگا۔ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں ان کی آنکھوں کی دیکھی بات۔ فرماتے ہیں کہ امت کے اغنیاء نزہت سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، وتحج اوساطها للتجارہ، اور اوسط درجے کے لوگ مڈل کلاس کی تجارت کے لیے حج کریں گے، وتحج فقراء للرياء والسمعة، اور فقیر لوگ ریاکاری اور لوگوں سے اپنی تعریف کرانے کے لیے حج کریں گے کہ دیکھو فلاں کا جذبہ کچھ بھی نہیں ہے، سال میں 5 دفعہ زیارت پہ چلا جاتا، فلاں کا جذبہ کچھ بھی نہیں ہے، 20 حج کر لیے اس آدمی نے، نیتوں کا حال اللہ جانتا۔ پیغمبر ایک عمومی بات فرما رہے ہیں، یعنی دیکھیے کون سی چیز اس میں چھوٹی ہے، نمازوں کی بات اس میں آئی، مسجد کی بات اس میں آئی، حج کی بات اس میں آئی، زکوٰۃ کی بات اس میں آئی، طلاق کی بات اس میں آئی، عورتوں کا حجاب اس میں آیا، گانا بجانا اس میں آیا۔ کتنی جامع حدیث ہے، اور آخری حج کے موقع پر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب دیکھیے اہم عبادتوں کے حوالے سے پکڑ رہے ہیں، اور ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی کہ سارے گزشتہ اگر میں اس عنوان پہ یہ خطبہ پڑھ رہا ہوتا تو کچھ ایسے حالات بن گئے تھے ہماری قوم کے مذہبی طبقے میں کہ میں اور جوش سے پڑھتا، لیکن خیر نرمی سے صحیح سن تو لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اس وقت یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیرہ، ایسے گروہ ہوں گے جو قرآن سیکھیں گے مگر اللہ کے لیے نہیں سیکھیں گے، غیر خدا دیگر مقاصد کے لیے، وَيَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ، اور یہ قرآن کو بھی مزمار یعنی ساز و آواز میں لے کے آ جائیں گے، قرآن ہوگا اور مزمار یعنی گانے کے ساتھ۔ وَيَكُونُ أَقْوَامٌ، یہ خاص میں 2 سال سے اپنے نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں سے ایک نصیحت کی بات کرتا رہتا ہوں، وقت اس لیے کہ کہیں وہ اس ٹکڑے میں نہ آ جائیں، حدیث کے اس ٹکڑے میں۔ وَيَكُونُ أَقْوَامٌ، اور کچھ ایسے گروہ ہوں گے یتفقہون لغیر اللہ، وہ علم فقہ حاصل کریں گے، وہ حلال و حرام کو سیکھیں گے، توفیق کو گھول کے پی جائیں گے، مگر اللہ مقصد نہیں، غیر خدا، یا شہرت یا دولت یا بڑائی یا جو کچھ بھی خیر، یہ الگ موضوع۔ وَتَكْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا، اور اولاد زنا کی بھی اس زمانے میں کثرت ہوگی۔ وَيَتَغَنَّنُونَ بِالْقُرْآنِ، اہمیت کی وجہ سے دوسری مرتبہ تذکر آ رہا، اور قرآن میں بھی غنا آ جائے گا، اگرچہ یہ میں نے ایک عوامی اعتبار سے کہا، ورنہ علماء کہیں گے کہ یہ 2 دفعہ الگ الگ باتیں آئیں۔ ایک دفعہ کہا قرآن غنا میں ہوگا، ایک دفعہ کہا قرآن موسیقی میں ہوگا۔ غنا کہتے گلے کی آواز، موسیقی کہتے ساز انسٹرومنٹ۔ وہی چیز جو میں اپنے قوم کو سمجھاتے سمجھاتے مرا جا رہا ہوں کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گانے کا کیسے سنا، یہ تو ڈبل حرام ہو رہا۔ گانا تو کہتے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، خالی گلے سے نکلنے والی آواز۔ وہی چیز اس خطبے میں پیغمبر نے واضح کر دی کہ ایک ہوگا قرآن پڑھا صحیح جائے گا، آلات موسیقی بجائی جائے گی، دوسرا ہوگا آلات موسیقی کوئی نہیں ہے لیکن پڑھنے کا انداز غنا۔
پھر ایک بار مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈانٹوں. اور پیغمبر فرما رہے ہیں وَيَتَحَاطَفُونَ بِالدُّنْيَا، اور یہ قرآن دنیا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. قرآن فقہ یہاں تک نوبت آ گئی. چلے معاملات میں سود برداشت کر لیا، گھر کے معاملات میں طلاق برداشت کر لی، قرآن اور فقہ سلمان کی حیرت سب سے زیادہ بڑھ گئی. اور پیغمبر کا وہی جواب کہ قسم بخدا یہ ہو کے رہے گا. آخری ٹکڑا، اے سلمان جب یہ سب ہو جائے، جب یہ حالات بن جائے تو اب نتیجہ فرماتے ہیں اذا انتہکت المحارم، اس وقت محارم کی حد سے عزت کی جائے. واکتسبت بالمعاصی، لوگ جو کمائیں گے وہ گناہ کے ذریعے سے کمائیں گے. تسلط الاشرار علی الاخیار، امت کے بہترین آدمیوں پر بدترین آدمیوں کا تسلط ہو جائے گا. ویفشو الکذب، جھوٹ افشا ہوگا یعنی کھل کے سامنے آئے گا. وتظہر اللجاج، ہر بات میں ضد اور بحث کھل جائے گی. ہر بات دو دیندار بھی جمع ہوں گے تو زدہ اور ہر گرمی کا مظاہرہ ہو رہا. وتفشو الفاقہ، چنانچہ دنیا میں فقر و فاقہ کھل کے آ جائے گا، پیٹ کی مار پڑے گی. یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. وَيُتَبَاحُونَ فِي اللِّبَاسِ، حالت یہ ہوگی کہ لوگ کپڑے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. فخر کے قابل کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر کچھ ہے اباہی دینداری. علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر رسول پہ لیٹے، خدا آسمان پر اس پہ فخر کر رہا ہے، مگر آخری زمانے کے پیمانے الٹ جائیں گے. فخر ہوا کرے گا اس بات پر نہیں کہ ہمارا بچہ قرآن سیکھ کے آیا، فخر ہوگا اس بات پر کہ گانا سیکھ کے آیا. یہ میرا جملہ، میں کہاں چلا گیا؟ آپ میرا خطبہ سننے تو نہیں آئے ہیں، رسول کا خطبہ سننے آئے ہیں. پیغمبر فرماتے کہ لوگ لباس پر فخر کریں گے. ذرا دیکھیے خاص لباس کو کیوں چنا، اور معاشرے میں بھی دیکھیے کہ واقعی یہ بات ہے کہ نہیں. اور یہ لباس کا فخر جب عورتوں میں پہنچتا ہے تو بے پردگی اور بے حجابی اسی کا تو بچہ لباس کا فخر ہے، اس کے نتیجے میں بے حجابی اور بے پردگی پیدا ہوتی ہے. لیکن واپس آئی وَيَسْتَحْسَنُونَ الْقُوبَةَ، فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کوبا کو بہت اچھا سمجھا جائے گا. اب کوبا کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ جنہوں نے کتاب چھاپی انہوں نے کہا کہ ڈکشنری معنی ہے نرد، وہ بھی جوئے کی قسم، یعنی بہرحال آلات جوا کثرت کے ساتھ پھیل جائیں. اور والمعازف، آلات موسیقی. وَيُنْكِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، ابھی شروع خطبے میں کہا اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی. اب کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کا اگلا مرحلہ بھی آئے گا. برائیوں کا لوگ ایک دوسرے کو حکم دیں گے، زبردستی عمل کروائیں گے. جیسے مومن کا مزاج ہے کہ زبردستی کسی سے نماز پڑھوا اور زبردستی کسی سے حجاب کروا. پیغمبر فرماتے آخر میں الٹا ہو گیا. یہ مرحلے سے گزرا. پہلے منکر عام ہوئے، خطبہ شروع یہاں سے ہوا. درمیان خطبے میں پیغمبر پہنچے، کہا کہ نہیں منکر عام نہیں ہوئے بلکہ اب منکر برائی اچھائی بن گئی، اچھائی برائی بن گئی. اور آخر خطبے میں پہنچے تو حالات دنیا اتنے خراب ہو چکے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ وَيُنْكِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، الٹا ہو جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَذَلُّ مِنَ الْأُمَّةِ، میری امت کا ذلیل ترین آدمی مومن کو بنا دیا جائے گا. میری ساری امت میں سب سے ذلیل، سب سے بس، سب سے حقیر مومن ہو کے رہ جائے گا. وَيَظْهَرُ قُرَّاءُهُمْ وَعِبَادُهُمْ، اور صاحبان ایمان میں ایسے قاری اور بندگان خدا پیدا ہوں گے، عبادت گزار، نمازی اور روزے دار، کہ بینہم الطلاؤ، وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں. یہ اس کی نماز میں کیڑے نکالے گا، وہ اس کی نماز میں کیڑے نکالے گا. یہ اس کے قرآن میں کیڑے نکالے گا، وہ اس کے قرآن میں کیڑے نکالے گا. وَأُولَٰئِکَ پاس. اب جب یہ ہو گئے صاحبان ایمان، شروع سے اب تک جو آپ نے سنا، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُدْعَوْنَ فِي الْمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، آسمان میں ان لوگوں کو ایک نام دے کے پکارا جائے گا. مومن نہیں کہا جائے گا، محب اہل بیت نہیں کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا الارجاف والانجاف، اے رش، اے نجس. ارجاف رش کی جمع ہے جو آیت تفسیر میں آیا، انجاف نجس کی جمع ہے جو ہر ایک جانتا. ان کو مومن نہیں کہیں گے آسمان والے، ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھا فلاں نجس کو، دیکھا فلاں رش کو. صاحبان ایمان، اس لیے کہ ابو جہل و ابو لہب کو آسمان والے ہمیشہ سے ارجاف و انجاف کہتے ہیں. خاص آخری زمانے کے اندر نوبت پہنچے گی کہ مومن کے لیے یہ لفظ ان کی زبان پر آئے گا. سلمان کو یقین نہیں آ رہا اور پیغمبر نے پھر قسم کھا کے یقین دلائی. اب اس کے حدیث کے آخری دو ٹکڑے، جس میں ایک ٹکڑا ہمارے کام کا مطلب یہ نعوذ باللہ، دوسرا بیکار نہیں، دوسرا ابھی سمجھنا باقی. اس کے الفاظ پیچیدہ ہیں. آخری ٹکڑا جو ہم فوراً سمجھ لیں گے، کہا کہ اے سلمان فَإِنَّ لَا يَحُضُّ الْغَنِيَّ عَلَى الْفَقِيرِ،
پیسے والا فقیر کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ ان السائل یسأل فیما بین الجمعتین، ایک فقیر 2 جمعوں تک سوال کرتا رہے گا، آج سے شروع کیا اگلے جمعے تک، لا یصیب احدا، ایک آدمی بھی اسے نصیب نہیں ہوگا کہ یضع فی کفہ شیء، جو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ذرا بھی کوئی چیز رکھے، وہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا۔ سلمان نے کہا یہ بھی ہوگا، اور پیغمبر نے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اس وقت رو بیزا بولنے لگے، بس یہاں سے وہ الفاظ شروع ہو گئے جو تشریف طلب، اور جن کی تشریف شب نیمہ شعبان کی مجلس بنتی، یہاں تک کہ الفاظ میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ آپ کو اپنے ذہن پہ زور دینا پڑتا، فرماتے روبیزہ بولنا پڑے، بولنے لگے۔ اب اس سے ایک لفظ کا روبیزہ بولے، اس سے پہلے پیغمبر ایک ٹکڑا بیان کرتے تھے، چپ ہوتے تھے، سلمان سوال کرتے تھے، یا ابھی پہلے ہی لفظ کا فقال، سلمان نے کہا ومر روبیزہ یا رسول اللہ، روبیزہ کسے کہتے، اس کو نہیں سمجھا، کہا یہ کہا کہ لوگوں میں ایک ایسی چیز ہے روبیزہ جو کبھی نہیں بولتا، لیکن آخری زمانے میں وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن جب روبیزہ بولنے لگے گا تو صاحبان ایمان دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے، حتی تخور الارض خورا، یہاں تک کہ جگہ جگہ زمین دھنسنے لگے، اور ہر قوم یہ سمجھے کہ یہ عذاب اسی پہ آ رہا ہے جبکہ یہ عذاب سب پہ آ رہا ہو۔ فَيَمْكَثُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اب اس کے بعد ایک قلیل مدت ان کی رہ گئی ہے، کتنی جو اللہ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت فَتَلَقَّ لَهُمُ الْأَرْضُ أَفْلَاجَ اقْتَبَضَهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، حالت یہ ہوگی کہ زمین اپنے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے، اقباط جگر کے ٹکڑے، سونا اور چاندی نکال کے پھینکے، زمینوں سے سونا چاندی نکلے گا۔ ثم اوما بيده الى الاساطيل، اور پیغمبر نے یہ جملہ کہتے ہوئے صحن کعبہ میں جو ستون تھے، پلر، ان کی جانب اشارہ کیا، اوما بيده، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، الى الاساطيل، استوانے یعنی ستون کی جانب، فقال مثل هذا، کہ اس طرح سے سونا اور چاندی، یعنی اس کثیر تعداد میں جیسے یہ ستون بنا، لیکن لا ينفع ذهب ولا فضة، اس وقت نہ سونا آدمی کے کام آ رہا ہے نہ فضہ آدمی کے کام آ رہا، یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ اس وقت عذاب خدا کو دیکھ کر انسان ہر چیز دینے کو تیار ہے، سونا بھی چاندی بھی، اور اتنا سونا چاندی جتنے ستون بنایا جائے، مگر اب وقت عذاب آ گیا، اب تبدیلی کرنا، اب توبہ کرنا، اب سونا اور چاندی دینا، یومئذ لا ينفع، اب وہ دن آ گیا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا سونا ولا فضہ نہ چاندی۔ پیغمبر نے کہا فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یہ شروع سے اب تک جو میں نے بتایا، یہ اس لفظ اس آیت کے معنی کہ قیامت کی نشانیاں آ گئی، تو جب یہ نشانی آ جائے وہ ایسا وقت ہے کہ پھر اگر آدمی بدلنے کو بھی تیار ہو، اور کیسا بدلے، جب کہاں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک فقیر کے ہتھیلی میں کوئی چیز نہیں رکھی جا رہی، کہاں سونا اور چاندی کے ڈھیر دینے کو تیار ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب نہ سونا کام آتا ہے نہ چاندی کام آتی ہے۔ جس طرح طبی دنیا میں وقت پر علاج، چھوٹی سی گولی اور ٹیبلٹ آپ کو فائدہ پہنچا دیتی، اور ایڈز یا کینسر کا آخری مرحلہ آپ اپنی ساری جائیداد قربان کر دینے کو تیار ہو، فی الحال تو ابھی تک تو دنیا کا کوئی طبیب آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ پیغمبر آخری حج میں جتنا اس زمانے کے حاجیوں کو مسئلے سکھا رہے ہیں، اتنا ہی آخری زمانے کے مومنین کے ذہنوں کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں، اور دونوں خطبوں کے لیے پیغمبر نے وقت اور جگہ ایسی منتخب کی کہ آدمی ہر چیز بھول جائے، اس کو نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ آج مدینے سے آ کر اور عرفات جانے سے پہلے کا جو وقت ہوتا، اس وقت حرم کی رونقیں اور حرم کی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی، اور غدیر خم تو خیر اگلے سال آئے گا۔ پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی حکم اسلام اور حکم شریعت پہنچا دی، مگر کیا کہا؟ یہی کہا کہ دیکھو یہ نشانیاں پوری ہونے سے پہلے تک، پیغام یہی تھا، پہلے تک تبدیلی فائدہ، لیکن جب روبیزہ بولنے لگے اور زمینیں پھٹنے لگیں گی اور ہر جگہ عذاب آنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد نہ سونا فائدہ پہنچائے گا نہ چاندی۔ اب اس عذاب خدا سے جس کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے آج کی تو پوری تقریر سیرت رسول تو رہی، حجۃ الوداع سے ذرا سی ہٹ گئی، ایسا لگ رہا کہ ہمیں اپنے اس اعلان کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اعلان یہ تھا کہ آئندہ منگل اس سلسلے کا اس سال کا آخری منگل ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک منگل اور یہ سلسلہ چلے گا تاکہ کم از کم حج مکمل ہو جائے، لیکن آج کی تقریر مکمل ہو، اور ایک جملہ میں کہہ کر
پھر ایک اعلان کر دوں اور اس کے بعد پھر ربط مصائب اور اختتامی مراحل، وہ یہ کہ اب یہ ہونے والا مخبر صادق نے کہا ابو جہل و ابو لہب جس رسول کو صادق کہیں تو پیغمبر کے اگر ہم اسی کے کلام پہ شک کرنے لگے، دشمن جس کو مان رہا ہے بھلا ہم کیسے نہ مانیں گے؟ پیغمبر نے کہا جب وہ وقت آ جائے گا سونا اور چاندی زمین اگلے گی اور اتنا کہ ستون بنائے جا سکتے ہیں سونے کے مگر فائدہ نہیں، پھر کیا فائدہ؟ پھر ایک ہی چیز فائدہ ہوگی، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس حجت خدا کو بلوا لی کہ جس کا آنا عذاب خدا کو ٹال دیتا۔ اگر اللہ کا رسول فاطمہ بنت اسد کی قبر میں یہ کہہ کر کچھ دیر آرام کرے کہ جس زمین کو نبی کا جسم مس کر دے وہ کسی پہ عذاب نہیں لاتی، اور اگر قرآن کہے وما كنا معذبین وانت فیہم، اے حبیب یہ ترجمہ میرا ہے، اے حبیب دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کروں مگر کیا کروں تو ان کے درمیان۔ اگر وجود معصوم اس وقت بھی آدمی کو عذاب سے بچا لیتا جب اللہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا دل چاہتا ہے ان پہ عذاب نازل کرنے، کون سی غلطی ہے جو قوم نوح نے کی اور یہ نہ کر رہے ہیں، شعیب نے کی اور یہ قوم شعیب نے کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں، قوم ابراہیم نے کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں، قوم لوط نے کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں، قوم موسیٰ نے کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں، ان پر عذاب آیا ان پہ کیوں نہ؟ دل چاہتا ہے ان پر بھی عذاب نازل کرو لیکن کیا کرو، انت فیہم، تو ان کے درمیان، اور جہاں تو ہو وہاں پہ عذاب کیسے آ سکتا؟ تو اب اگر اس عذاب خدا سے بچنا کہ جہاں پہ سونا اور چاندی دینا بھی بیکار، وہ تو اس خطبے کا جملہ دوسرے خطبوں میں ہے کہ جہاں پر اپنی اولاد بھی دے دو تب بھی نہیں بچو گے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ اصول قرآنی، اگر انت فیہم، معصوم کو اپنے درمیان لے آئیے عذاب سے بچ جائیں گے، اور معصوم کو لانا ہمارے اختیار میں، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ تو ہم کیا کریں جب اللہ چاہے تو بھیجے، نہیں، حدیث کا جملہ ہے کہ اللہ بھی امام کو بھیج سکتا اور تم چاہو تو تم بھی بلا سکتے ہو انشاءاللہ۔ اس جملے کی وضاحت سیرت رسول کے موضوع سے چونکہ ہٹی ہوئی، اس لیے شب نیمہ شعبان کا موضوع بنے گی۔ اس شب نیمہ شعبان کو یعنی جمعے کی رات کو محفل جعفری 10:15 بجے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات، کیونکہ وہ رات امام کی ہوگی۔ یہ پہلے معصوم کا تذکرہ تھا تو میں وہیں تک رہا جہاں تک پہلا معصوم کہہ رہا تھا، وہ آخری معصوم کا تذکرہ جو جملہ آخر میں بنا کہ اگر آج اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کو بلا دو جس کے بارے میں خدا نے کہا جب وہ آ جائے تو میرا دل چاہتا ہے عذاب بھیجوں لیکن نہیں بھیجتا ہوں۔ ہم امام کو کیسے بلا سکتے؟ یہ بھی ہماری اس تقریر کا ایک جز ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا پوری تقریر کا یہی عنوان ہوگا کیونکہ 2 سال پہلے اس عنوان پہ تقریر ہو چکی ہے، مگر آج کے بعد سیرت رسول تو آئندہ منگل کو، مگر ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ، زندگی نہ رہی وہ تو ایک مجبوری، ورنہ شب 15 شعبان محفل جعفری 10:15 بجے کا وقت، رات کے 10:15، صبح کے 10 بجے نہ آ جائیے گا، رات 10:15 انشاءاللہ اس جملے کی مزید تشریح ہوگی۔ مگر ایک منزل وہ آتی ہے انسان پر کہ جب اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں تو وہ سونا اور چاندی بھی دے تو کام نہیں آتا۔ یہ جملہ تھا آخر میں لا ينفع ذهب ولا فضة، نہ سونا فائدہ دے گا نہ چاندی۔ ہاں یہ بتا کہ سب سے سخت ترین منزل تو وہ جہاں کوئی چیز کام نہیں آتی، مگر ایک بیچ کا بھی مرحلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے گناہ تو اتنے کیے کہ نہ اس کی طاقت فائدہ دیتی ہے نہ اس کا سونا چاندی فائدہ دیتا، مگر اس موقع پر اپنی اولاد کی قربانی فائدہ دے سکتی، مگر جس منزل کا رسول نے تذکرہ کیا وہاں تو اولاد کی قربانی بھی فائدے مند نہیں ہوگی اگر وہ وقت آ گیا، اگر ہم نے اس کو روکا نہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے کہ مال فائدہ نہیں دیتا، اولاد کی قربانی فائدہ دیتی، اور یہی جملہ خور ابن یزید ریاحی کا تھا جب اس انداز سے حسین کے پاس پہنچا۔ شعبان کا مہینہ، میں یہ عرض کر دوں ایک جملہ اپنے مزاج کا، یہ نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث، یہ میرا ایک مزاج ہے کہ شعبان کا مہینہ جہاں حسین اور امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ، وہاں حر کو یاد کرنے کا مہینہ تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصحاب امام میں سب سے زیادہ ہمارے لیے مثال حر کی،
اور اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے جہاد سے پہلے ساری زندگی اگر تم نے غلط طریقے سے گزار دی، جیسے فرض کیجئے یہ خطبہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی بھی ہو جو یہ سنے تو کہے کہ اس کی تو ہر چیز مجھ پر منطبق آ رہی ہے۔ پیغمبر تو ایک ایک گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک میں یہ خرابی ہوگی، ایک کوئی ایسا ہو جو کہے گا مجھ میں تو یہ ساری خرابیاں، تو میں کیا کروں؟ اور جواب ہے ان لوگوں کا جو غیبت امام کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہک گئے، بگڑ گئے، راستے سے ہٹ گئے، لیکن مایوسی نہ ہو، کیونکہ اور کی مثال موجود ہے کہ آخری لمحہ حسین تلوار چلانا شروع کرے اس سے پہلے تمہارے پاس مہلت کہ آؤ اور غیبت حسین کے سارے گناہ معاف کرا لو، ظہور کے بعد بیعت کر لو۔ چنانچہ اگر ہم ابھی تک بے نمازی بھی، گانا بجانے والے بھی ہیں، معاشرتی گناہ بھی ہیں، معاملات اور بزنس کے گناہ بھی، مگر ابھی تک ہمارے لیے در توبہ کھلا، ابھی امام کی تلوار حرکت میں نہیں آئی، تلوار چلنے سے پہلے ہمارے پاس موقع، لیکن ہاں جتنی دیر کرو گے اتنی بڑی قربانی دینا ہوگی۔ اور بھی جانتا کہ میں نے سب سے زیادہ دیر کی، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، ساری غلطیاں کر کے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنا گناہ معاف کرانے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینا ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی جملہ بعض مقاتل میں لکھا کہ لشکر حسین تیار، کہ سب کی نگاہ پڑی، سامنے سے دیکھا کہ اور اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا بڑھا رہا، ہر ایک اور کو پہچانتا۔ سب سے پہلے حسین کا لشکر کس نے روکا تھا؟ اسی ہر۔ حسین کے لشکر کو کوفے کے راستے سے کربلا کون لے کے آئے تھا؟ یہی ہر۔ ترائی کے قریب جب خیمے لگ رہے تھے 2 محرم، کون سا پسارے ساتھ آیا تھا؟ یہی ہر تھا جس نے منع کیا، ہر ایک جانتا۔ چنانچہ جیسے ہی ہر کو آتے دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے اپنی فوج کو آواز دی کہ اے اصحاب امام، جلدی سے شہزادوں کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور انہیں نقصان پہنچ جائے۔ اور عباس نے جوانان بنی ہاشم کو آواز دی کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، جلدی سے آقا حسین کو پہرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کو نقصان پہنچ جائے۔ اے حبیب، ابھی کتنا خیال ہے ہمارے ہوتے ہوئے شہزادوں کو ذرا سا نقصان نہ پہنچے، مگر وہ وقت بھی آئے گا، اکبر کے کلیجے میں برچھی ہوگی، اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر ہوگا، قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور اے میرے آقا عباس، جوانان بنی ہاشم کو تیار کر کے آقا حسین کو کس طرح گھیرے میں لیا، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ سر سے پیر تک میرا مولا زخموں سے اتنا چور ہے کہ جوان بیٹا سجاد نہیں پہچان پا رہا، اور حسین نام لے لے کے بھی کہہ رہے اے حبیب، اے مسلم، اے ہلال، ذرا آ کے میری حالت تو دیکھو۔ خیر ابھی یہ زندہ ہے، حسین اور جوانان بنی ہاشم کی حفاظت کی تیاری کر رہے، مگر آنے والا اور قریب پہنچا بھی نہیں، ایک فاصلے پہ رکا، آواز دی، اور آواز بھی عجیب انداز سے دی کہ گھوڑے سے اتر کے، گھوڑے کی لگام کندھے پہ ڈال کے، جیب سے رومال نکال کے ہاتھوں کو باندھ کے، اور آواز دیتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیرے دروازے پہ آ سکتا ہے۔ یہ آواز ہم بھی امام زمانہ کو دیں گے، مگر اتنا انتظار کیوں کرو؟ لیکن خیر جب اس انداز سے آواز دی جائے، حسین بھی کہتے ہیں عباس اپنے جوانوں کو روکو، حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، استقبال کے لیے جاؤں گا۔ قریب آئے اور حسین کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہیں کرتا، حسین کے پاؤں رکاب میں ہے، اور نے اپنا سر حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہ کی، فقط ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، میں نے بڑی خطا کی، تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے۔ حسین گھوڑے سے اترے، گلے سے لگایا، اے اور کیسی بات کر رہا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہو گیا، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، لیکن اور اس وقت میں خوش بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، اور شرمندگی اس بات کی ہے جب دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے اور تیرے گھوڑے تک تو پانی پلایا تھا، اور بھائی بن کے آ رہا حسین ایک قطرہ آب بھی تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ غیرت مند کے لیے یہی جملہ بہت ہے۔ ایسا لگا اور پہ کسی نے تازیانہ مارا، تڑپ کے کہا عباس اسی غلطی کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں، اور کفارہ یہ ہے کہ پہلے میرا بیٹا مقتل میں جائے گا، میں پہلے اس کا لاشا اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا آج کیونکہ سب کو مرنا ہے اس لیے میں تیرے بیٹے کو اجازت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر کے بیٹے کی آواز آتی ہے یا ابتا ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ بہرحال ہے تو بوڑھا باپ،
بیٹا تو جوان ہے۔ باپ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، آقا اب ایک اجازت اور دیجیے کہ بیٹے کے قریب پہنچ جاؤں۔ حسین نے کہا اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم نہ جاؤ، میں جاؤں گا، تمہارے بیٹے کو اٹھا کے میں لاؤں گا، اس لیے ایک تو ویسے ہی تم میرے مہمان ہو، اور دوسرے یہ یاد رکھو کہ بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتے ہیں، بوڑھا باپ کبھی جوان کے لاشے کے قریب نہیں جاتا ہے، لاشا میں لے کے آؤں گا۔ حسین لاشا لائے، مگر آقا آخری سوال خود آپ سے ہی کرنا ہے، ابھی ہرتا جوان بیٹا مرے، ہرتا جوان بیٹا گھوڑے سے گرے تو یہ کہہ کے بٹھا دیا جائے کہ بوڑھے باپ جوان کے لاشے نہیں اٹھاتے، لیکن جب 18 سال کا اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو ہاں اس بوڑھے باپ نے اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھایا تو کیسے اٹھا۔ خدا بندہ تجھے حسین کے اسی علی اکبر اور علی اکبر کی مادر گرامی ام لیلا کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ہمارے جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس جن کے ابھی نام لیے جائیں گے، انہیں حاضرین اور بانیات کے تمام مرحوم بلکہ ہر مرحوم مومن اور مومنہ کو جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ پیغمبر اسلام کے اس خطبہ حجۃ الوداع کا واسطہ اس آخری زمانے میں ہماری حالت کو ایسی بدترین حالت ہونے سے بے حق محمد و آل محمد بچا لے، اور خدا بندہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں تو انہی کی شفاعت کا واسطہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ خدا بندہ آل محمد کے ماننے والے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اولاد کی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو اولاد کی راحتیں نصیب فرما۔ خدا بندہ جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ذکر رسول کے ساتھ مقصد رسول کی ساری کائنات میں نفاذ کے لیے، اور اسی ماہ شعبان اور اس ماہ شعبان کی حجتوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت فرزند رسول الثقلین وارث ائمہ طاہرین امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم محمد علی اسماعیل، دوسرا نام کیا، اور ایک مرحومہ کا نام ہے غالباً فاطمہ بائی محمد علی، مرحوم محمد علی اسماعیل اور مرحومہ فاطمہ بائی محمد اسماعیل، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج چونکہ مرحومین کے لیے ثواب حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، چنانچہ ہم لوگوں کے ثواب میں بھی کمی، تو اس نقصان کو کسی طرح تو پورا کریں گے۔ ایک دوسرے اور آخری سورہ فاتحہ کی التماس ہے، لیکن ثواب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب جو مرحومین کے نام آ رہے ہیں وہ اور یہ جو ابھی نام لیے گئے ان کو ملا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی بھی تلاوت کر دیجیے گا۔ ان 2 مرحومین اور مرحوم عارف علی رضا، مرحوم حسین علی رضا، مرحوم عبداللہ رحمت اللہ، مرحوم غلام علی رحمت اللہ، مرحوم جعفر علی جیوراج، مرحوم رمضان علی حاجی نانجی، مرحوم حسین علی پنجوانی، تمام مرحوم مومنین اور مومنات، بانیان و حاضرین کے جملہ مرحومین، تمام مرحوم علماء مراجع اور خدمت گزاران صف اعضاء امام، تمام شہداء ملت، شہید قائد اور حالیہ واقعات کے شہداء، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ، ان سب کے ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔